والسماء ذات البروج. سیونتھ ہاؤس ہوتا ہے، اور سیونتھ ہاؤس جب یہ ہوتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوزیشن ہے. یعنی اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ سورج آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہوتا ہے اور جوپیٹر مون آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود ہے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ریزنز بتانی آپ کو اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو اس کا احساس اور اندازہ ہو کہ آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مون اینڈ جوپیٹر جب 3rd ہاؤس میں ہیں اور سیٹرن کے ساتھ اسکوئر بنتی ہے، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس ویک میں اکتوبر میں آنے والے آپ کے جو سفر کے پروگرام ہیں وہ شاید آگے پیچھے ہوتے ہیں، ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز جو پیدا ہوتی ہے، آپ کا ڈومیسٹک ٹریول ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل ٹریول نہیں ہوتا. اگر ٹریول ہوتا بھی ہے تو اس کی ڈیٹس چینج ہو سکتی ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہو کہ کسی فیملی کمٹمنٹ کی وجہ سے، کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے آپ کو شاید اپنا یعنی وقت فیملی کو دینا پڑے اور اپنے آفیشیل رسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز کو آپ پورا نہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ جناب آپ کا ایک خاص قسم کا اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وینس سے ریلیٹڈ. وینس جو کہ آپ کا انکم ہاؤس ہے ٹورس میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے اس وقت 8th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے. یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے فائنینشیل مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. مالی معاملات پہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دینا ہوگی. نئے اپرچونٹیز، نئے مواقع ضرور پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنے آپ اسے ایزیوم کر سکتے ہیں، بلکہ چھوٹے اور لوور لیول کے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ پروفیشن جن کا اپنا ذاتی پروفیشن ہے، جیسے اگر آپ حکیم، ڈاکٹر، آرکیٹیکٹ یا وکیل یا اس طرح کے پروفیشن میں ہیں، خواتین ہیں جو گھر میں کام کرنے والی ہیں، یہ وہ ان کے لیے کچھ نئے مواقع اور اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے بزنس کی ایکسپینشن یا پارٹنرشپ کی آفر بھی آپ کو آ سکتی ہے. البتہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان ساری آفرز اور ان ساری چیزوں کا فائدہ کس طرح اٹھاتے ہیں. تیسری اہم چیز میں کہوں کہ ود ان سبلنگس، چھوٹے بہن بھائیوں کے درمیان، اور خاص کر اگر آپ بڑے ہیں تو ان کے درمیان کسی وجہ سے رشتے ناطے، فیملی کی کوئی جائیداد کسی کی وجہ سے کوئی چپکلش یا کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے جو وقتی طور پہ شاید ناپسندیدہ ہو اور آپ کے لیے برداشت کرنی ذرا سی مشکل ہو جاتی، یا فیملی میں بدمزگی کا اظہار ہو سکتا ہے. ایسی کسی کیفیت میں ہمیشہ ان چیزوں کو اوائڈ کیجیے گا. دوسری صورت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی جائیداد میں یا کسی آفیشیل میٹرز میں آپ کی کوئی لٹیگیشن یا کوئی شوکاز یا کوئی ایسی چیز ہے تو اسے سیریس لینے کی کوشش کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ چیزوں کو پوری توجہ دے کے ریزالو اور حل کرنے کی کوشش کریں گے آپ. مرکری آپ کے سروس ہاؤس میں موجود ہے. سروس ہاؤس یعنی 6th ہاؤس میں موجود جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کی کمیونیکیشن سکل کو تھوڑا سا بلاک کرتا ہے. بلاک ان دا سینس یہ کرتا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں جو شاید آپ سے سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ کو اپنے سینئرز اور اپنی سبارڈینیٹ سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اپنا امپریشن اور اپنے ٹاسک جو اسائنڈ ہیں یا جو ہونے والے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں ود ان ٹائم. اگر یہ ود ان ٹائم کمپلیٹ ہوں گے تو یہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور بہتری کا سبب ہوگا. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو گلوکوز لیول، شوگر لیول کو مینٹین کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. اور مرکری کچھ لوگوں کا جن کا اینٹی کلاک وائز ہے 6th ہاؤس میں ہوتا ہے، الرجی کی انڈیکیشنز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایسی کوئی صورتحال ہے تو بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایجوکیشن کے مواقع اچھے ہیں. البتہ وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن یا کسی شارٹ ٹرم ٹریننگ کورس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس وقت ہوم ورک کرنا، اپلائی کرنا، سرچ کرنا، تلاش کرنا اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کرنا، یہ ایک مواقع کا پیریڈ ہے. اسے کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آگے مثبت اور پازیٹیو رسپانس ملے گا. دوستو، یہ آپ کی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی. ہمیشہ کی طرح میری آپ سے گزارش کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور نیکسٹ ویک کیا ستارے کہتے ہیں یہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اور پھر جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا، شاید وہ آپ تک نہ ہو، 2 اکتوبر کا جو سولر اکلپس ہے، سورج گرہن ہے، اس کے بارے میں اگر آپ سنیں تو بالکل کچھ نہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا.
خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں. بہت کچھ ہوگا تو صدقہ کر دیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ٹورس دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب ٹورسیرین اس وقت آپ بڑے مزے میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر اور مون، جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، میں آغاز ہی یہیں سے کر رہا ہوں، یہ آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے اور بڑے دنوں کے بعد آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ ستارے جب آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آتے ہیں تو یہ آپ کی ڈیسپریٹ ڈیزائرز ٹو ہیو منی یا ٹو کلیکٹ منی یا ٹو میک منی، ان ساری چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. البتہ ایک چیز سامنے دکھائی دیتی ہے کہ جتنی شدت سے آپ کی خواہش ہے اتنی شدت سے آپ کے پاس مواقع آتے ہیں یا آئے بھی ہوں گے لیکن میچور نہیں ہوتے، فائنلائز نہیں ہوتے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے صرف ایک چیز کا ہے کہ کام کرنا نہ چھوڑیے گا، مایوس ہونا نہ چھوڑیے گا، بلکہ گریجولی لو پیس میں کام کیجیے گا. اچھا، اس میں میری ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ کبھی کبھی ہمیں بڑے ایمبیشیس اور بڑے بڑے پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، ہمیں یوں دکھائی دیتا ہے کہ لیفٹ رائٹ دائیں بائیں ہر طرف سے ہمیں بڑے بڑے مواقع مل رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک خواب بڑے دیکھیں، آپ کا حق ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ایگزسٹنگ بزنس میں، ایگزسٹنگ جاب میں کنسسٹنٹ رہیے گا، اسے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹے پروجیکٹ، چھوٹے کاموں کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا. اگر آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں، بزنس پروفیشن میں آلریڈی ہیں اور وہاں آپ کو کسی ڈرٹی پالیٹکس کا سامنا، یا آپ خود کسی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، یا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ آپ کے لیے اب قابل برداشت نہیں، تو قابل برداشت بنانا پڑے گا. اس کی وجہ صرف یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انکم چینج یعنی جاب چینج کے آثار نہیں بنتے. اچھا، جب یہ نہیں بنتے تو یہ نہیں بنتے. ایسے میں کبھی کبھی ڈیسپریٹ ہو کے ہم کبھی غلطی کر لیتے ہیں اور وہ غلطی پھر بہت بھاری پڑتی ہے ہمیں، کیونکہ بہت دنوں تک پھر ہمیں جاب نہیں ملتی. اس لیے اگر آپ خدا نخواستہ کسی ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو میری آپ سے رائے اور مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ اسے برداشت کرنے کی کوشش کیجیے گا اور ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کو قابل عمل بنانے کی کوشش کیجیے گا. پیشنس اینڈ ٹالرنس اینڈ کمپرومائز، یہ انسانی زندگی کے خاصے ہیں. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کے ساتھ نہ گزرے. ہر شخص کو ہمیشہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کا چونکہ ٹورس سائن ہے، ایگریشن آپ کے اندر زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاؤں، مارس آپ کا کینسر ہاؤس میں جب جاتا ہے تو یہ امپیشنٹ کرتا ہے، ہمارے اندر ٹالرنس کم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور خاص کر ہمیں اپنوں سے توقعات جتنی ہوتی ہیں وہ نہ پورے ہونے کی وجہ سے شکوہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو شکوہ کرنا بھی کبھی کبھی برا ہوتا ہے. آپ اپنے لوگوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں. اس کی بجائے یہ دیکھیے گا کہ آپ اپنے آپ سے، اپنی کوششوں سے اپنے حالات اور اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور پھر شکوہ کرنے کی بجائے مشورہ طلب کیجیے گا، ان سے ہیلپ طلب کیجیے گا. ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہوتا ہے. کوئی طنز، کوئی ٹونٹنگ، کوئی ایسی چیز کریں گے تو دور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مارس جب ویک پوزیشن میں آتا ہے تو پھر یہ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے جہاں ہم ایگریشن کی بجائے، غصے کی بجائے ہم گفتگو کے ذریعے ایسے طنز مذاق تو نہیں ہوتا، طنز یا اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ بھی آپ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انوائڈ ہوتے ہیں، یا ان کی دل شکنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوری ہو سکتی ہے. یہی حال آپ کا پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ میں بھی آپ کو اسی کی کوشش کرنی ہوگی. ویراز وینس آپ کے 8th ہاؤس 7th ہاؤس میں موجود ہے. یہ جب یہاں موجود ہوتا ہے تو اپوزٹ جینڈر سے آپ کو بے تحاشا اٹریکشن ڈیولپ ہوتی ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ کی شدت سے احساس، ضرورت پیدا ہوتی ہے. تو آپ کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس ریلیشن شپ میں ہیں اور دور ہیں، ڈسٹینس پہ ہیں، وائف سے ناراض ہیں، ہسبینڈ سے ناراض ہیں، تو اپنی ناراضگی اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اسٹرالوجیکل پوزیشن اس میں ہے. اور اگر ایک سپاؤس اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پہ اسٹبن ہونا، ڈٹے رہنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، بلکہ موقع کا فائدہ اٹھائیے تاکہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اور ایگو ہرٹ نہ، فوراً بول دیجیے گا. ہوتا یہ کہ ٹورسیرین کبھی کبھی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے
حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ جتنی بری بات بھی نہیں ہوتی. یہ میں پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح جاب میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ کی پلانٹری پوزیشن اس وقت بڑی امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن ون اور دا ادر ریزن آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے شاید آپ کی پروموشن یا وہ ڈیو رسپیکٹ یا ڈیو امپورٹنس آپ کو نہیں مل پا رہی جس کی آپ ڈیزرو کرتے تھے. یہ عموماً ہماری انسانی فطرت ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے یا آپ کے ارد گرد کے لوگ احساس کروا دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستو, اس چیز کا احساس آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کی اپنی قابلیت, اپنی پرسنل اسٹرینتھ کیا ہے, اور آپ آرگنائزیشن میں, بزنس میں, جاب میں جہاں آپ کام کریں ان کے سرکمسٹینسز اور حالات کیا ہیں. میں صرف یہ کہوں گا اسٹرالوجیکل پوزیشن, اور پھر دوسری چیز ایک ذہن میں رکھی جاتی ہے جسے مہادشا کہتے ہیں. مہادشا یہ کہتے ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اوپر اثرات کس طرح کے مرتب ہیں. پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ملک کرائسس میں اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے, ریسیشن بے تحاشا ہے, مہنگائی زوروں پہ ہے, بچت کے آثار نہیں ہیں. ایسے میں انگزائٹی ہونا فطری بات ہے. خاص کر وہ افراد, خواتین و حضرات جو بریڈ اینڈ بٹر ارنر ہیں, جن کا کمانے کی ذمہ داریاں جن کے اوپر ہے. ظاہر ہے کمانے کی ہوں گی تو خرچ بھی ہوں گی تو بجٹ مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسے میں ہماری قوت برداشت جواب دے جاتی ہے. لیکن دوستو یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں خود کو سنبھالنے اور بہتر رکھنے کا ہوتا ہے. بچوں سے متعلق بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنی پیشنس رکھیے گا, ایجوکیشن کے اوپر ان کو توجہ دیجیے گا, گائیڈنس دیجیے گا. اگر بچوں کو کوئی اپنے رزلٹس میں پرابلم آ رہے ہیں, پڑھنے میں پرابلم آ رہے ہیں, تو ان کو ہیلپ کیجیے گا. اسکول میں چھوٹے بچے اسکول جائیے, ٹیچر سے میٹنگ کیجیے گا اور ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بنا سمجھے ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرنا بہتر نہیں ہوگا. تیسری پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی, اور ایک تھی 12th ہاؤس. 11th ہاؤس ہوتا ہے خواہشات کا حصول. ہم بہت کام کرتے ہیں, ہر وقت ہمارے بڑے بڑے امبیشن, بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں, لیکن یہ وقت خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ہے, ضبط کرنے کا ہے. بھلے آپ کے لیے کوئی سامنے چیز کتنی بھی آسان ہو, پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اسے احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھیے گا. اور اگر آپ کو کسی سے کام لینا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ رکھ کے, ضرورت مند ظاہر کر کے پھر اپنی مدد کے لیے ریکویسٹ کیجیے. وہ چاہے جاب کے لیے ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, تو تب آپ کو آسانیاں ہوں گی. ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ آپ کا سورج فال میں آ چکا ہے اور آپ کے 11th ہاؤس میں 12th ہاؤس میں راہو کی پریزنس ہے, تو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ, اسپیشلی ابڈومینل, معدے کی صورت میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. کسی قسم کا کوئی وائرس یا ایسی چیزیں ہونے کے اندیشہ ہوتا ہے. صاف ستھری خوراک, صاف ستھرا پانی پیجیے گا. دوستو یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس سلسلے میں کوئی سوال کرنا چاہیں, لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو, کیسے, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب جمنائی, آپ کو تو خیر سب اچھا کی بات میں کروں گا, اس لیے سب اچھے کی بات کروں گا کیونکہ آپ کے ہاں جوپیٹر کی پریزنس ہے. جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں, مون اس کے ساتھ ہے. جب مون جوپیٹر کے ساتھ ملتا ہے تو اسے ایک اور اسٹرالوجیکل سائن میں گجا کیسری یوگ بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا سا ٹائم ہوتا ہے جہاں زندگی بہت سی چیزوں کو آپ کو ریکال کرواتی ہے. ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی پلاننگ کی جاتی ہے. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کے 4th ہاؤس میں موجود ہے, یعنی ورگو ہاؤس میں موجود ہے. یہاں دو چیزیں امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جیسے آپ کو اس ویک میں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اپنے ڈومیسٹک انوائرمنٹ کے اوپر, گھریلو ماحول میں, آپسی ریلیشن شپ میں. اگر کسی قسم کی کوئی چیز چل رہی ہے, کوئی ایشوز ہیں, کوئی چھوٹے موٹی غلط فہمیاں, شکوک و شبہات ہیں, ایک دوسرے سے دوری بن چکی ہے, تو آپ کو
کوشش کرنی چاہیے کہ اس ویک میں اس کے اوپر پوری طرح توجہ دیجیے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی چیزوں کو ریزالو کرنے کا ایک وقت آتا ہے، اور اس وقت میں اگر ہم اپنی انا میں کسی وجہ سے کوئی سٹیپ نہیں لیتے، کسی کی کوئی ناراضگی آتی ہے اسے قبول نہیں کرتے، کوئی سوری کرتا ہے اسے سنتے نہیں ہیں، یا ہمیں کہیں سوری کرنے کی ضرورت ہے نہیں سنتے، تو اس سے پرابلم ہوتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اس وقت ڈومیسٹک پوزیشن آپ کی سب سے امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اسی پوزیشن کے لیے میں نے آغاز میں اسی کا گفتگو کی تھی۔ دوسری امپورٹنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ایکسپینس کے حوالے سے آپ کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن اور پریشر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوئی کام کر رہے ہیں جس میں شارٹ آف فنڈز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کوئی کام ادھورا نامکمل ہو سکتا ہے۔ بچت، کنسٹرکشن، سفر یا کسی چیز کی خریداری کے لیے شارٹ آف فنڈز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ریسورس کیسے پورا ہوتا ہے۔ آپ اس کو کچھ اولڈ چیزیں جو استعمال نہیں کر رہے، جو آپ کی انہیریٹنس میں پڑی ہوئی ہیں، کہیں سے گفٹ آیا ہوا ہے جو آپ کے استعمال کا نہیں ہے، اسے بیچ کے اپنی زندگی کو آسان اور کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ تیسری بڑی اہم چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، ستارہ زحل، سیٹرن، یہ آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے، اور جب یہ 10th ہاؤس میں آتا ہے تو بہت بڑی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز کو آپ کے اوپر لے کے جاتا ہے۔ گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہوئے آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کسی اور آرگنائزیشن میں اچھی پوزیشن میں ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، میجر ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں آپ کو نئے سرے سے کوئی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی اصلاحات کرنی ہوتی ہیں یا ریکمنڈیشن دینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں کسی وقت وہ کوئی ایسی پریزنٹیشن ہو، پروبیبلی یہ ویڈنسڈے اور تھرسڈے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو پراپر تیاری کرنی چاہیے تاکہ آپ ویل انفارمڈ، ویل اکوپڈ ہوں جب آپ کسی ایسی میٹنگ میں بیٹھیں، امبیرس نہ ہوں۔ سیٹرن جب آپ کے 10th ہاؤس میں آتا ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز بھی لے کے آتا ہے۔ کچھ سینئر لوگوں کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اسپاؤس کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور وہ غلط فہمیاں تھوڑی سی مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ غلط فہمیاں اس طرح کی کہ جہاں کسی اور کی شرارت کی وجہ سے جو آپ کے کان میں کسی نے کوئی بال ڈال دی، آپ اسی کی روشنی میں جب ساری چیزوں کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ نیگیٹو ہوں، پازیٹیو آنے والی چیزوں کو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے، تو پھر آپ کو ہر طرف زیادہ کرٹیسزم کرنا پڑے گا، دکھائی دے گا، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ حالات ویسے ہوں۔ چونکہ آپ کے کان میں ایک چیز پہلے سے پڑ گئی ہے، آپ اسی سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا، امپارشل ہو کے معاملات کو جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق بڑی اہم پوزیشن ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی بچوں کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی کوئی اختلاف رائے ہے، جہاں دو ڈیفرنٹ اوپینین بن چکی ہیں ایجوکیشن کے سلسلے میں، کسی شادی کے سلسلے میں، آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈبیٹ کو ایک حد تک لے جا کے سٹاپ کر دیا جائے، اسے زور زبردستی والی بات نہ کی جائے، اس سے چیزیں زیادہ خراب ہونے کے اندیشہ ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ اسی ویک میں آپ کو بتاؤں کہ 2 اکتوبر کے قریب جا کے سورج گرہن بھی آ رہا ہے۔ اچھا، جب یہ سورج گرہن بھی آتا ہے اور اتفاق سے لبرا ہاؤس میں اور بچوں کے ہاؤس میں، تو یہاں بچے آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ خوش نہ ہوں، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر بچے باہر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ محبت اور شفقت کا رویہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ مالی معاملات میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا کنسرن آپ کا بنے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب سرطان کی پوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں یعنی کینسیرین کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کا 12th ہاؤس بہت مزے میں ہے، زبردست قسم کی کیفیت بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جوپیٹر مون 2 ستارے موجود ہیں، سن کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم امپورٹنٹ فیصلے کر سکتے ہیں۔ اگر بہت دنوں سے کوئی فیملی سے متعلق، بچوں سے متعلق کوئی چیز پینڈنگ پڑی تھی تو اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں، آبائی جائیداد کے بارے میں خرید و فروخت کرنی ہے، اس سلسلے میں بھی ایک لیول پہ آ کے، ایک پیج پہ آ کے ہارمنی ڈیولپ ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو وہ بکتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے، اس میں بیچنے کے آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی انکم ہاؤس جو ہے اس وقت وہ انڈائریکٹلی بینیفیشری ہو رہا ہے، یعنی ایسی چیزوں سے جہاں آپ نے خود محنت نہیں کی بلکہ کسی اور کی محنت کی وجہ سے آپ کے پاس پیسہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح دوستوں میں آپ سے کہوں گا آپ کا 9th ہاؤس سیٹرن کی پریزنس پہ ہے، یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ 9th ہاؤس ایٹریبیوٹس میں ذرا سا اپنا خیال رکھیے گا۔ سفر سے متعلق لانگ ٹرم سفر میں تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن ہے۔ اچھی طرح سے دیکھ کے، فائنینشیل پوزیشن دیکھ کے، سیٹس کی اویلیبلٹی دیکھ کے، بیفور ٹائم اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیے گا۔ 10th ہاؤس میں راہو کی پوزیشن ہے۔ راہو کی پوزیشن ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ہم جس پوسٹ، جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، شاید ہماری ورتھ ویلیو سے بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، یا ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے اسے کوئی اچھے طریقے سے جان نہیں رہا۔ اچھا، یہ احساس بیسیکلی آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ستاروں کی چال آپ کے موڈ میں لے کے آتی ہے تاکہ آپ غیر مطمئن ہوں۔ جب انسان مطمئن نہیں ہوتا تو اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، نہ کام کرنے کا، نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، کسی بھی جگہ۔ تو یہ ایک محض ٹرک ہے، اسٹرالوجیکل ٹرک ہے، ستاروں کی ٹرک ہے، جس کا مقصد صرف آپ کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ اسی طرح اپنی ریلیجس بیلیوز جو ہیں اس کے بارے میں اپنے کانسیپٹس بڑے کلیئر کیجیے گا۔ اگر نارم سے ہٹ کے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ آپ کی ریلیجس بیلیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی کی پیشنس اینڈ ٹالرنس لیول کس قسم کا ہے، تو لاجک، آرگومنٹ اب یہاں پہ نہیں چلتا، دھونس، دھاندلی، بدماشی، گالی گلوچ کا سٹائل ہے۔ لہٰذا اپنی بحث مباحثے کو اپنی حد تک رکھیے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنی سوچ مناسب نہ ہو، آپ کا اپنا انداز گفتگو ایسا ہو جو کسی کو تضحیک لگے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہے کہ اپنا ہیلتھ لیول آپ کا بہتر ہے، میٹابولزم آپ کا سلو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے ویٹ گین کر سکتے ہیں آپ۔ ویٹ گین کرنے کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوگا۔ میں ان لوگوں سے ضرور کہوں گا جن کے پیروں میں، پنڈلیوں میں درد ہے، اپنا خیال رکھیں، اور خاص کر اپنے بلڈ ٹیسٹ لیجیے گا۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ کا پرابلم ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے، تاکہ آپ کا یورک ایسڈ آپ کے لیے زیادہ پرابلم نہ کر سکے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی